أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اور یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے. کہہ دو کہ حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے اور تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو علم آ گیا ہے. اگر کہیں تم نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی تو تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ملے گا اور نہ کوئی مددگار. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہوں جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے تو وہ لوگ ہی در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کے انکار کرتے ہیں تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں. اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی اور یہ بات کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی. اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی. یہود و نصارہ کی خرابیاں مختلف انداز میں بیان ہو رہی ہیں اور اس سے پہلے اس بات کا ذکر بھی ہو چکا ہے کہ اہل کتاب چاہتے تھے کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ بھی پہلے دین کی طرف پلٹ جائیں چونکہ ان کی یہ خواہش تھی کہ ایمان والے کمزور ہو جائیں. اگرچہ حق ان پر واضح ہو چکا تھا لیکن یہ بات گزر چکی ہے کہ وہ حسد، بغض، عناد کی وجہ سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض باتوں میں ان کے ساتھ موافقت بھی کرتے تھے اور مقصد یہ تھا کہ شاید یہ لوگ ہمارے ہو کر ایمان لے آئیں. چنانچہ پیچھے یہ آیت گزری تھی اور آگے دوسرے پارے کی شروع میں تفصیل کے ساتھ قبلے کی بات آئے گی. تو چنانچہ مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اور ہجرت کے بعد بھی 16 یا 17 ماہ تک قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس ہی رہا. لیکن جب یہ بات واضح ہو گئی کہ مشرکین تو نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے حق کی مخالفت کرتے ہیں،
لیکن اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ حسد عناد کی بنا پر ایسا کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اسی وجہ سے چونکہ وہ مشرک جو تھے وہ نادانی اور جہالت کی وجہ سے مخالفت کرتے تھے، تو اس وجہ سے مشرک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یا تو ختم ہو گئے یا ایمان قبول کر لیا، باقی کوئی نہیں رہا۔ مگر یہود و نصارہ باطل پر اڑے رہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو خبردار کیا کہ یہود و نصارہ سے کوئی امید نہ رکھیں، کیونکہ امید اس سے رکھی جاتی ہے جو غلطی پر ہو، اور جو غلطی نہ سمجھی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے کر رہا ہو، جو جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہو، ضد کی وجہ سے کر رہا ہو، تعصب اور عناد کی وجہ سے کر رہا ہو، اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہودی اور نصرانی آپ پر ہرگز راضی نہیں ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ آپ ان کی ملت کے اتباع نہ کریں، یعنی ان کا مذہب نہ اختیار کر لیں، ان کا طریقہ نہ اپنائیں۔ یہ وَلَن تَرْضَىٰ، لن یہ تاکید کے لیے آتا ہے، نفی کی تاکید کے لیے، بات کو پختہ کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، یعنی ہم اس کا ترجمہ یہ کریں گے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ اور کیونکہ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جس ملت پر آپ کو لانا چاہتے ہیں، جس مذہب پر آپ کو لانا چاہتے ہیں، وہ ان کا خود ساختہ ہے، خود کا بنایا ہوا ہے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت۔ اگر آپ ہدایت الہی کو چھوڑ کر ان کی ملت کا، ان کے مذہب کا اتباع کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، تو یہ ہوا خواہشات نفسانی کی پیروی ہوگی جو ہدایت کی ضد ہے۔ اور اگر حق واضح ہونے اور علم آ جانے کے بعد آپ ان کی خواہشات کے اتباع کرنے لگیں تو وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کی خواہشات کی اتباع کریں، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ علم آ چکا ہے آپ کے پاس، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کی طرف سے آپ کا نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ مددگار ہوگا۔ یعنی اے نبی علیہ السلام اور اے ایمان والو، اب تمہارے پاس اللہ کی آخری کتاب ہدایت آ چکی ہے، اگر اس کو چھوڑ کر اہل کتاب کی خواہشات کے پیچھے چلنے لگے تو پھر اللہ کی طرف سے گرفت بھی آ سکتی ہے۔ اب اس میں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے، یہاں پر اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کیا، حالانکہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ممکن نہیں کہ آپ حق کو چھوڑ دیں، لیکن آپ نے قانون ضابطے کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات بیان کر دی کہ اگر نبی بھی ایسا کر لے تو اس کے لیے بھی بچنے کا راستہ نہیں ہے، تو پھر عام آدمیوں کی کیا حالت ہوگی؟ جس طرح فرمایا نا لیکن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین، اگر آپ سے بھی شرک سرزد ہو گیا، حالانکہ نبی سے ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، نبی معصوم ہوتے ہیں، تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والے میں ہوں گے۔ تو اصل میں یہ اللہ کے رسول، اللہ نے اپنے رسول کو مخاطب کر کے ہمیں بتایا ہے، یہ اصول اور ضابطہ بتا دیا کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، لہذا آپ حق کی پیروی کرتے رہیں اور اہل کتاب کی خواہشات کی طرف توجہ نہ دیں۔ اور پھر آگے، اور پھر اس میں دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اصولی بات بیان فرمائی ہے کہ جب کسی قوم کی برائی بیان کی جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس قوم کے 100% لوگ ایسے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی اکثریت ایسی ہے، ان میں سے بعض اچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اگرچہ اہل کتاب کی اکثریت ایسی ہے جو اپنی ہر درمی پر ضد، تعصب، عناد، بغض کی وجہ سے ڈٹی ہوئی ہے، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، یتلونہ حق تلاوتی، جو اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بی، یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور تورات اور انجیل میں چونکہ
یہ بات بالکل واضح تھی نبی آخر الزمان کی، آخری کتاب قرآن کی. تو جو لوگ سابقہ کتب سماویہ آسمانی کتابوں پر صحیح معنوں پر ایمان رکھیں گے وہ آخری نبی کا انکار کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ تورات اور انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی واضح نشانیاں موجود ہیں. اور جو حضور علیہ السلام پر ایمان لائے گا وہ قرآن پر بھی ایمان لائے گا. یہ ساری کی ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کی نازل کرتا ہے، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے. تو تلاوت کا حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکام پر پورا پورا عمل کیا جائے. جو شخص زبانی تلاوت تو کرے مگر اس کے احکام کی پرواہ نہ کرے، یا اس کے احکام کو توڑ موڑ کر اپنی مرضی کے بنا کر پیش کرے، جیسا کہ اہل کتاب کرتے تھے اور آج مسلمانوں میں بھی یہ بیماری عام ہو چکی ہے، تو ایسے شخص نے تلاوت کا حق ادا نہیں کیا. اور یہ صرف اہل کتاب کو نہیں کہا جا رہا، قرآن پاک کی تلاوت میں بھی یہی اصول ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تلاوت کا حق یہ ہے کہ کتاب کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھے. اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس نے قرآن پاک کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھ لیا. لہٰذا ہم پر یہ بات لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حلال و حرام کی پوری پوری پابندی کی جائے، یہودیوں کی طرح اس کے الفاظ اور کلمات میں تحریف نہ کی جائے. تو آج ذرا ہم اپنی حالت کو دیکھیں، اپنے غور کو دیکھیں کہ ہم قرآن میں پڑھتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں زندگی میں. ہماری عملی زندگی قرآن کے مطابق ہے؟ تو جو آدمی ایسا نہیں کرتا، عمل نہیں کر رہا قرآن پر، تو اس نے تلاوت کا حق ادا نہیں کیا. اور پھر آگے فرمایا من یکفر بھی، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کفر کرے گا، یعنی اس کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرے گا، اس کے احکام کو چھپائے گا، غلط ملت اپنی طرف سے باتیں بنا کر پیش کرے گا جیسے یہودی کرتے تھے، تو پھر یاد رکھو فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اس دنیا میں تو شاید سزا سے بچ جائیں گے مگر ان کا انجام بہت برا ہوگا، اور آخرت میں یقیناً یہ خسارہ پانے والوں میں ہوں گے. اس وقت معلوم ہوگا کہ قرآن پر جو عمل نہیں کیا، حق بات کو جو چھپایا اور قرآن کے مطلب اپنی مرضی کے بنا کر پیش کیے، اس کا انجام کیا ہے. آگے جو ہے اب اللہ تبارک و تعالی نے یہ تقریباً بنی اسرائیل کی 40 بیماریاں آپ کہہ لیں، برائیاں کہہ لیں. شروع میں جب کہا تھا نا یا بنی اسرائیل، ایک پاؤ جہاں پر ہے اس سے ایک رکوع پہلے، وہاں سے لے کر یہاں تک تقریباً 40 برائیاں یا بیماریاں یہودیوں کی ذکر کی ہیں. اب آخر میں پھر انہیں ان کے انعامات یاد کروائے. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتی اللتی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں جہاں والوں پر فضیلت دی. اب بنی اسرائیل پر انعامات، ان کی فضیلت کا تذکرہ، یہ شروع میں جب یا بنی اسرائیل والی آیت آئی تھی اس میں تفصیل کے ساتھ ساری بات بتائی تھی، اور پھر ان پر جو انعامات ہوئے اس کا ذکر بھی ہوتا رہا. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کروائی. مگر یہ ایسی ناشکری قوم ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں حسد کی بیماری جو ہے نا، انتہائی خطرناک بیماری. حسد کی آگ میں جل کر انسان تمام احسانات فراموش کر دیتا ہے. یہی یہودیوں نے کیا، اور آج بھی جب کسی کے اندر حسد کی بیماری ہوگی نا، پھر اسے کسی کی کوئی نیکی یاد نہیں رہتی ہے. اس لیے حسد انتہائی خطرناک بیماری، دل کی بیماریوں میں سے انتہائی خطرناک بیماری. اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. تو اللہ فرمائے کہ بنی اسرائیل تم یہ نہ سمجھنا کہ ان تمام برائیوں کے باوجود تم آخرت میں کسی نہ کسی طریقے سے سرخرو ہو جاؤ گے.
تو پھر وہ طریقے بتائے جن میں عام طور پر انسان دنیا میں وہ ذرائع استعمال کر کے وہ طریقے استعمال کر کے دنیا میں بچ جاتا ہے. کوئی کسی جرم میں پکڑا گیا تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہ آ سکے گا. اس دن انسان کے بچاؤ کے تمام ذریعے، تمام راستے، چاہے وہ قوت کے ذریعے ہو، رونا دھونا ہو، سفارش ہو، رشوت ہو، دنیا میں جتنے ذریعے استعمال ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی جرم میں پکڑا گیا، کوئی اس کا بڑا رشتہ دار ہے، کوئی بڑے عہدے پر ہے، وہ اس کے کام آ جاتا ہے، جان چھوٹ جاتی ہے. وہاں نہیں ہوگا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے گا. دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ پیسے پکڑوائے، یہ کسی اور کو آگے کیا، مال یہ جان یہ کسی فدیے کے بدلے میں کوئی جان چھڑائی جا سکتی ہے دنیا میں، مگر اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز قبول نہیں کریں گے. صرف اسی جان جو ہے نا وہی اسی سے حساب لیا جائے گا اور اسی کو عذاب دیا جائے گا. اور وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، دنیا میں سفارش چل جاتی ہے، اس دن کسی کی سفارش بھی فائدہ مند نہیں ہوگی. اس دن کوئی کسی بدبخت کی سفارش بھی نہیں کرے گا. سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی، لیکن اس کے لیے بات پیچھے گزر چکی ہے، آگے تفصیل کے ساتھ آئے گی. اس کے لیے دو شرطیں ہیں. ایک تو جس کی اللہ چاہیں گے اس کی سفارش قبول کی جائے گی. اللہ تو ہر ایک کو سفارش کی اجازت نہیں ہوگی، جس کی اللہ چاہیں گے. اور پھر جس کا عقیدہ صحیح ہوگا اس کے بارے میں شفاعت قبول کی جائے گی. اس وجہ سے سفارش تو ایماندار کی ہو سکتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. تو اس وجہ سے بنی اسرائیلی یا آج کے جو بعض جاہل لوگ اس گمنڈ کے اندر اور اس غلط عقیدے کے اندر مبتلا ہیں کہ ہم تو بس فلاں کا تعلق ہے، فلاں پیر، فلاں 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 ہمیں بخشوا دے گا. نہیں، ایسا نہیں، اس کی قطعاً گنجائش نہیں. اس لیے اب بھی سمجھ جاؤ اور ایمان قبول کر لو. اور فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے گا تو پھر وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. اللہ رب العزت کی عدالت میں ٹھیک ٹھیک فیصلے ہوں گے اور ان فیصلوں کو بدل کر مجرمین کی مدد کرنے والی کوئی ہستی نہیں ہوگی. یہاں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک کورٹ میں چلے گئے، وہاں فیصلہ خلاف بھی آ گیا، دوسرے میں اپیل کر دی، تیسرے میں کر دی، کہیں نہ کہیں سے بری ہو جاتے ہیں. وہاں اللہ کا فیصلہ حرف آخر ہوگا، آخری فیصلہ ہوگا اور بالکل حق فیصلہ ہوگا، صحیح فیصلہ ہوگا. تو اس لیے یہ بنی اسرائیل کو بھی مخاطب کیا گیا اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہم پر احسانات ہیں ان کو یاد کر کے اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی، اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے کہ آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سب کچھ یہیں رہ جائے گا. آج ہم دنیا میں دیکھا جائے تو دوسروں کے لیے ہی سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. وہاں انسان کے اپنے اعمال کام آئیں گے، وہ کام آئے گا جو دنیا میں ہم نے کر کے اپنی آخرت کے لیے آگے بھیج دیا ہے. اس لیے اللہ کے احسانات کو ہم یاد کریں، اللہ کی نعمتوں کو سوچیں کہ اللہ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں، کتنی نعمتیں دی ہیں. صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ہم اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں استعمال کرتے ہیں. تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں. شکر ادا کرتے ہوئے اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے اعمال کی فکر کریں اور آخرت کی تیاری کریں. جی اب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں. وَلَن تَرْضَىٰ، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے، عَنْكَ الْيَهُودُ، آپ سے یہودی، وَلَن نَصَارَىٰ، اور نہ نصارہ، حتیٰ یہاں تک تتبع ملتہم، آپ پیروی نہ کریں، حتیٰ تتبع، یہاں تک کہ آپ پیروی کریں، ملتہم، ان کے دین کی. قل کہہ دیں، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک ہدایت اللہ کی ہی ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس آ گیا ہے علم، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں آپ کے لیے اللہ سے کوئی حمایت کرنے والا اور نہ کوئی مددگار. الذین آتیناہم الکتاب،
جنہیں دی ہم نے کتاب، یتلونہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتی جیسا کہ تلاوت کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ وہی لوگ ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، ومن یکفر بہ اور جو اس کا انکار کریں، فاولئک هم الخاسرون وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، اذکرو یاد کرو نعمتی اللتی میری نعمت جو انعمت علیکم میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی زمانے والوں، علی العالمین سارے جہاں پر، سارے زمانے والوں پر۔ واتقوا اور ڈرو یومن جس دن لا تجزی نفس عن نفس شیئا کوئی شخص کسی شخص کے کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها عدل اور نہ کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعت اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی، ولا هم ينصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔